یہ مکھیوں کی دنیا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ مکھیاں پیغام سنتی بھی ہیں اور سناتی بھی ہیں، ان کی بھن بھناہٹ ہی ان کی زبان ہے۔ میں انہی مکھیوں میں سے ایک دیسی مکھی ہوں۔ تزادستان میں رہائش کی وجہ سے اندرونی سیاست سے بھی اچھی طرح واقف ہوں اور عالمی سیاست کی خبر بھی لیتی رہتی ہوں۔ جس طرح دنیا بھر کے مزدور ایک ہیں، اسی طرح دنیا بھر کی مکھیاں بھی ایک ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی ہو یا یہاں کی دیسی مکھی، یہ سب ایک ہیں۔ ان کا ہر وقت رابطہ رہتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کی حالات کی مکمل خبر ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں امریکہ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر موجود تھے۔ اکثر تقریبات اور ملاقاتیں بند کمروں اور میڈیا سے دور ایوانوں میں ہوئیں۔ اس لیے وہاں کیا باتیں ہوئیں، کیا سرگوشیاں ہوئیں اور کیا فیصلے ہوئے، یہ کسی کے علم میں نہیں۔ مگر ہم مکھیوں کو ان کمروں اور بند ایوانوں میں جانے سے کون روک سکتا ہے؟ میری وائٹ ہاؤس کی دوست مکھی نہ صرف صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے لنچ کے دوران چھپ کر دیوار سے لگی رہی، بلکہ اس نے ساری کی ساری گفتگو بھی سن لی۔ ایک دوسری مکھی واشنگٹن میں پاکستانی تارکین وطن کی کھانے میں بھی موجود تھی۔ اس نے بھی جو سنا، جو دیکھا، بلا کم و کاست سنا دیا ہے۔ تزادستان کی انصافی اور نونی مکھیوں سے عرض ہے کہ وہ سانس روک کر بیٹھ جائیں۔ ان دونوں گروہوں کی مکھیوں نے یہ خبر نہیں سنی ہوگی جو سب کو حیران و پریشان اور کچھ کو غمناک اور کچھ کو خوش کرنے والی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے خبر دی کہ لنچ اور ملاقات کے دوران عمران خان کا بھی ذکر ہوا۔ مجھے جب وائٹ ہاؤس کی مکھی نے یہ بتایا تو میں ششدر رہ گئی۔ میں نے فوراً سوچا، بالآخر منہ پھٹ ٹرمپ نے وہ کر ہی دیا جس کی انصافی مکھیاں عرصہ دراز سے توقع کر رہی تھیں۔ میں نے وائٹ ہاؤس کی مکھی سے بے چین ہو کر پوچھا، ٹرمپ نے کس طرح سے عمران کا ذکر کیا اور کیا مطالبہ کیا؟ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے ایک اڑان بھری، بھن بھناہٹ سے میرا مذاق اڑاتے ہوئے انکشاف کیا کہ عمران خان کا ذکر صدر ٹرمپ کی طرف سے نہیں بلکہ پاکستانی سائڈ سے کیا گیا، اور بتایا گیا کہ عمران کس طرح 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے، اور یہ بھی کہ اس کی امریکہ میں موجود انصافی مکھیاں بار بار کہہ رہی تھیں کہ ٹرمپ آئے گا تو عمران خان کو باہر لائے گا۔ اس پر گفتگو کے دوران وائٹ ہاؤس کی مکھی نے دیکھا کہ ٹرمپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور جب ٹرمپ نے عمران کے حق میں ایک بھی فقرہ کہے بغیر جنرل عاصم منیر کی تعریف شروع کی تو جواباً جنرل صاحب نے بھی ٹرمپ کی پاک بھارت جنگ رکوانے کی کوششوں کو سراہا۔ یوں عمران خان کے حوالے سے صدر ٹرمپ کا مشکل ترین اور بہت ہی زیر بحث رہنے والا موضوع لمحوں میں ہوا میں اڑ گیا۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی نے بتایا کہ یہ موضوع ہنستے مسکراتے اور طنزیہ جملے کہتے ہوئے تمام ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس کی مکھی بڑی کایان اور چالاک ہے، یہ کنرس بھی ہے۔ اس نے یہ بھی سنا کہ یہ ملاقات صرف فوجی یا اسٹریٹجک نہیں بلکہ اس میں پاک امریکہ تجارت کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی۔ امریکہ کے وزیر تجارت ملاقات میں موجود نہیں تھے، مگر صدر ٹرمپ نے قریبی دفتر میں بیٹھے اپنے وزیر تجارت کو وہیں میٹنگ میں بلا لیا اور انہیں ہدایت کی کہ پاکستان کے ساتھ تجارت میں خاطر خواہ اضافہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہیں ٹیرف اور تجارت میں آسانیوں پر بھی بات چیت ہو گئی۔ میں چونکہ خالص پنڈو دیسی مکھی ہوں، میرا تجسس ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہر وقت سن گن لیتی رہتی ہوں۔ ادھر ادھر کی معلومات لینا میرا شوق اور جنون ہے۔ اس لیے میں نے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہونے والی جنرل عاصم منیر کی اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی کہ جس سے ان کے ملک کو آگے چلانے کی پالیسی کا پتہ چلے۔ اس چھان پھٹک میں واشنگٹن کی ایک مکھی نے مجھے اطلاع دی کہ جنرل عاصم منیر پاکستان کو 1979 سے پہلے کا ماحول دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کہا کہ جو لوگ سینما جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ مسجد جانا چاہتے ہیں، ان دونوں کو اپنی چوائس میں آزاد ہونا چاہیے۔ واشنگٹن کی مکھی نے یہ بتایا تو ہم دیسی مکھیوں نے مل کر لڈی ڈالی اور اس بات پر خوشی منائی کہ کم از کم سماجی آزادیوں کے بارے میں ریاستی رویہ بدلنے والا ہے۔ کاش ہر مکھی کو نہ صرف اپنے ضمیر کے مطابق بولنے کی اجازت دی جائے بلکہ اس امر کو اس کے بنیادی اور آئینی حق کے طور پر تسلیم کر لیا جائے۔ ابھی اس ملاقات کی خوشی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک زخمی ایرانی مکھی کی اطلاع نے غمزدہ کر دیا۔ دیسی مکھیوں نے بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کے مد نظر ایک کل پاکستان مکھی کنونشن کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کنونشن کے بعد دھرنے کا بھی پروگرام ہے۔ مکھیوں کی تفریح کے لیے مٹھائیوں اور شیرے کا انتظام بھی ہوگا۔ مکھیوں کے اجلاس میں دیوتاؤں کے مکھیوں کے خلاف معاندانہ رویے کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ مکھیوں پر ترس کھاتے ہوئے مشہور ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر نے یہ درست ہی کہا تھا، "As flies to wanton boys, are we to the gods. They killed us for their sport."
यानी जैसे मक्खियां शरारती और बेपरवाह बच्चों के हाथों मारी जाती हैं, देवता भी हमसे ऐसा सलूक करते हैं, और उनका हमें मारने का मकसद भी सिर्फ खेल और तफरीह होता है। ऑल पाकिस्तान मक्खी कन्वेंशन में ये मसला ज़ेरे बहस लाया जाएगा कि मक्खियों की चंद रोज़ा तबई उम्र के दुश्मन बहुत हैं। कभी हम मक्खियों को मेंढक, कभी बड़ी मछलियाँ, कभी छिपकलियाँ और कभी कीड़े खा जाते हैं। दुनिया में किसी को मक्खियों की हिफाजत और बका की फिक्र नहीं है। दुनिया के हर जानदार को बचाने के लिए इदारे मौजूद हैं, जबकि मक्खियाँ ख़त्म करने के लिए इंसानों ने क्या-क्या ईजाद कर रखा है। इस कन्वेंशन में मक्खियों के तमाम दुश्मनों के खिलाफ एक बैनुल-अक़वामी महाज बनाया जाएगा। व्हाइट हाउस, 10 डाउनिंग स्ट्रीट और क्रेमलिन की मक्खियों ने यकीन दिलाया है कि इस बार ऐसा धरना होगा कि आइंदा किसी मक्खी को गिरफ्तार करना, मारना, जेल में रखना या इसके खिलाफ कोई ऐजाद करना मुश्किल होगा। एक देसी इनकलाबी मक्खी का मंसूबा है कि इस कन्वेंशन के जरिए दुनिया भर की मक्खियों को इकट्ठा करके मक्खी कश दवाइयाँ और खुशबुएं दुनिया से ख़त्म करवाई जाएं, ताकि दुनिया भर में मक्खियों का राज हो। हर तरफ मक्खियां भिन भिनाएं, ना कोई उन्हें रोक सके, ना मार सके। मैं बतौर देसी मक्खी इस इनकलाब की उम्मीद में हूँ। देखें वो इनकलाब कब आता है।